بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب کنز العمال۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ خوب الحمدللہ یہ ایام امیر المؤمنین کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کوشش کریں گے کہ چند جملات یا چند احادیث جو درس کے آغاز میں بیان کرتے ہیں وہ مولائے امیر کے بارے میں ہوں۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ مظفر میں ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے مقصد اول جو مباحث الفاظ کے بیان میں ہے، اس مقصد اول میں جو مبحث اول تھا یا باب اول تھا مشتق کے بارے میں، اس کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی۔ مبحث دوم یا باب دوم اوامر کے بیان میں ہے۔ خوب یہاں پر اوامر میں مجموعاً 3 مباحث ہوں گے۔ ایک مادہ امر کے بارے میں، اور بحث دوم ہیئت امر کے بارے میں، اور بحث سوم تقسیمات واجب کے بیان میں۔ خوب انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان مباحث کی طرف چلتے ہیں۔ خوب مبحث اول مادہ امر کے بارے میں، سب سے پہلے یہ نقطہ آتا ہے کہ یہاں پر ہماری گفتگو مادہ امر کے بارے میں ہے، یعنی حمزہ میم را امر، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اچھا، یہ جو مادہ امر ہے اس کا کیا معنی ہے؟ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات کے اندر کہ آغا فیاض نے آغا خوئی کے ان تقریرات کو لکھا ہے۔ دیکھیں، آپ اصول پڑھ رہے ہیں، معاصر اصول، اور معاصر اصول کے محققین سے بھی آپ کو آشنا ہونا چاہیے۔ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس خارج کی تقریرات کہ آپ سمجھتے ہیں یہ تقریرات ہماری فیلڈ کے اندر بہت زیادہ اہم ہیں۔ معمولاً بزرگان جو درس خارج کہتے ہیں تو ان کے شاگردین ان کے درس کو تقریر کرتے ہیں۔ اچھا، تقریر کا معنی ایسے نہیں ہے کہ واو بے واو لکھنا، نہ، بلکہ تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ استاد کے بیان کو اپنے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، بعد میں پھر اساتید کے سامنے اپنی تقریرات کو پیش کرتے ہیں، اساتید ان تقریرات کو دیکھتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ تو آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کی تقریرات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، ان کے کافی سارے شاگردین ہیں، لیکن علم اصول میں مباحث الفاظ کے بارے میں جو تقریرات آغا شیخ فیاض نے لکھی ہیں وہ بہت زیادہ معروف ہیں۔ اگرچہ ان کے اور بھی شاگردین ہیں، لیکن معروف آغا فیاض، شیخ فیاض کی جو تقریرات ہیں، محاضرات ان کے نام سے، یہ مباحث الفاظ کے بارے میں تقریرات ہیں کہ کفایہ کا جلد اول ہوتا ہے۔
وہاں پر کہتے ہیں کہ حتیٰ بعض لوگوں نے امر کے 15 معانی لکھے ہیں کہ مظفر چند معانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک معنی امر کا ہے یعنی حادثہ، حادثہ یعنی وہی روداد، کوئی بھی جدید روداد ہو اسے حادثہ کہتے ہیں۔ مثلا جئتو لامر کذا، فلاں روداد کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا۔ یا ایک معنی شان کا معنی بھی ہے، امر یعنی شان، شان سے مراد حالت ہے، شان یعنی حالت۔ مثلا شغلنی امر کذا، یعنی فلاں حالت نے مجھے مشغول کر دیا تھا لہذا نہیں آ پایا۔ یا ایک معنی امر کا فعل بھی ہے، فعل یعنی کام، فعل یعنی کام معنی لغوی مطلق کام۔ اتا فلان بامر عجیب، فلاں بندے نے عجیب کام کیا بھیا، یہ امر بامر عجیب، یہ امر یہاں پر کام کے معنی میں ہے۔ اور کبھی کبھار یہ امر طلب کے معنی میں بھی آتا ہے، مثلا مولا بندے کو کہتے امر تو کبھی قضا، درست۔ خب یہ مختلف معانی ہیں۔ معمولاً علم اصول میں جو یہاں پر بزرگان بحث کرتے ہیں وہ یہ بحث ہے کہ امر کے جو یہ مختلف معانی ذکر کیے جاتے ہیں، آیا لفظ امر مشترک لفظی ہے، یعنی ان تمام معانی کے لیے جدا جدا واضح ہوا ہے، یا نہ لفظ امر مشترک معنوی ہے، ایک جامع اور کلی مفہوم کے لیے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ جتنے بھی موارد ہیں یہ سب کے سب اس کے مصادیق اور افراد میں سے ہیں۔ خوب کیا ہے آقا مصور یہاں پر وہی صاحب کفایہ کی طرح فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں لفظ امر کے 2 معنی ہیں، ایک طلب اور شے، بقایا جتنے بھی دوسرے معانی ہیں وہ اس شے کی طرف پلٹتے ہیں۔ بس امر کو مشترک لفظی مانتے ہیں، بس 2 معنیوں کے لیے واضح ہوا ہے، ایک طلب اور ایک شے۔ اچھا طلب سے کیا مراد ہے اور شے سے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیں طلب کی وضاحت اس طریقے سے ہے، مولا کبھی کبھار کسی عمل کی نسبت سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس عمل کو انجام دے، کبھی کبھار کسی عمل کی نسبت سے مولا کراہت رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بندہ یہ عمل انجام نہ دے، یہ مولا کی چاہت ہے۔ یہ جو میل باطنی ہے، باطنی چاہت ہے کہ اس کو ارادہ کہتے ہیں، درست۔ خوب کہتے ہیں کبھی کبھار اس میل اور چاہت کو مولا اظہار بھی کرتا ہے۔ طلب یعنی اس میل باطنی کو، باطنی چاہت کا اظہار۔ اچھا اظہار کسی بھی طریقے سے ہو، قول کے ذریعے سے ہو کہ مولا بندے کو کہے کہ امر تو کبھی صلات، یا کتابت کے ذریعے سے ہو لکھ کے بھیجے، یا اشارے کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو، یہ جو مولا کا میل باطنی ہے، چاہت باطنی ہے، اس کے اظہار کرنے کو طلب کہتے ہیں۔ پس طلب کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چاہت جو میل باطنی مولا ہے اس کا اظہار بھی ہو۔ لیکن یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وضاحت کرنے والے بھی ہیں کہ ہر طلب کو امر نہیں کہتے، بلکہ خصوصیت سے وہ طلب جو طلب العالی من الدانی، جو اوپر والے مقام کا بندہ نیچے والے مقام کے بندے سے کوئی چیز چاہے تو اسے طلب کہتے ہیں۔ بس یہ ہو گیا طلب کا مفہوم۔ اچھا شے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا مطلق شے کے لیے لفظ امر کو وضع کیا گیا؟ کہتے ہیں نا،
کیونکہ شے کا استعمال بھی تین طریقے سے، کبھی کبھار آپ جواہر میں استعمال کرتے، مثلا انسان، فرس، حجر، جواہر یعنی جو قائم بے نفس ہی ہے، یا فلسفی زبان میں کہوں ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، ایک ایسی حقیقت جو خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہ ہو، جیسے انسان، فرس، حجر، شجر، یہ سارے کے سارے جواہر کہلاتے۔ ایک مرتبہ شے کا استعمال ان جواہر میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ شے کا استعمال افعال میں ہوتا ہے، کتابت یعنی لکھنا، عقل، کھانا، شرب، پینا، واہ 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 واہ، اس طریقے کے مختلف افعال۔ کبھی کبھار لفظ شے کا استعمال صفات میں ہوتا ہے، علم کے بارے میں بھی کہتے ہیں شیئون، قدرت کے بارے میں بھی شیئون۔ تو یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ امر کا معنی شے ہے، تو یہاں پر مراد جواہر نہیں ہے، یعنی افعال اور صفات مقصود ہیں، درست آگا؟ لیکن افعال اور صفات کو بھی دو طریقوں سے آپ لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ افعال اور صفات کو معنی مصدری کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ افعال اور صفات کو معنی اسم مصدری کے عنوان سے دیکھتے ہیں۔ خب معنی مصدری سے مراد یہ ہے کہ اس کو غیر کی طرف ارتباط دیتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، فعل یعنی ما صدر عن الفاعل، صفت یعنی ما قام بموصوف، درست ہے کہ اس فعل کی یا صفت کی دوسرے کی طرف نسبت کو آپ نے ملحوظ رکھا ہے۔ معنی مصدری میں ایسے ہوتا ہے، معنی اسم مصدری میں یعنی مستقلاً اس فعل یا وصف کو آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا اکل بما انہو فعل من الافعال، شرب بما انہو فعل من الافعال، نہ کہ فلاں بندے کا کھانا، نہ کہ فلاں چیز کی طرف منسوب کرے، نہ 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 نہ، خود اکل، خود شرب، یہ معنی اسم مصدری۔ تو یہاں پر جو ہم شے کہہ رہے ہیں اس سے مراد صفات اور افعال ہے، معنی اسم مصدری کے لحاظ سے، نہ کہ معنی مصدری کے اعتبار سے، درست؟ بس یہ دو معنی ہو گئے کہ ایک آدھ نقطہ ہے عبارت کے اندر کہ جس کو میں ذکر کروں گا۔ سوال، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امر مشترک لفظی ہے، کہ طلب کے لیے بھی واضح ہوا ہے اور شے کے لیے بھی؟ کیا نہ طلب اور شے میں ان خصوصیات کو مد نظر رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی؟ کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ دلیل اول، جو امر بمعنی طلب ہے اس سے اشتقاق ہوتا ہے، امر یامرو، آمر، مامور، لیکن جو امر شے کے معنی میں ہے اس سے اشتقاق نہیں ہوتا، اس سے فعل ماضی، فعل مضارع، اس میں فاعل نہیں بناتے آپ۔ بس ایک امرہ سے اشتقاق ہوتا ہے، دوسرے سے اشتقاق نہیں ہوتا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں کا معنی علیحدہ ہے۔ دوسری دلیل یا دوسرا شاہد، امر جو طلب کے معنی میں ہے اس کی جمع اوامر آتی ہے، اور امر جو شے کے معنی میں اس کی جمع امور آتی ہے۔ خوب یہ جمع کا مختلف ہونا تعدد وضع کو بیان کر رہا ہے۔ یہ مطلب اول کہ انشاءاللہ اس نقطے کو دیکھیں، پھر نقطہ بعدی کو بھی عرض کرتا ہوں۔ الباب الثانی الاوامر وفیہ باسان، باب دوم فرماتے ہیں اوامر کے بارے میں ہے اور اس کے اندر دو بحث ہیں، فی مادت الامر وصیغت الامر وخاتمۃ فی تقسیمات الواجب۔ اصلی دو بحث ہیں لیکن ایک خاتمہ ہے کہ مفصل بحث وہیں پر ہے، کہ ہم نے کہا کہ کلاً تین مباحث ہیں۔ مادہ امر، صیغہ امر کی وضاحت کریں گے اس کی، وخاتمۃ فی تقسیمات الواجب۔ المبحث الاول مادۃ الامر وہی کلمۃ الامر المؤلفۃ من الحروف حمزہ میم را وفیہا ثلاث مسائل۔ آغا امر سے مراد یہی جو حمزہ میم را سے بنتا ہے، اور اس کے اندر تین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، معنی کلمۃ الامر، الامر کی معنی کیا ہے؟ قیل،
ان کلمۃ الامر لفظ مشترک بین الطلب وغیرہ، فرماتے ہیں کہ بعض افراد نے کہا ہے کہ کلمہ امر مشترک لفظی ہے طلب اور غیر طلب میں۔ حالا غیر طلب سے کیا مراد ہے؟ مما تستعمل فیہ ہذہ الکلمہ، یعنی وہ معانی کے جن معانی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، کل حادثت یعنی روداد، والشان یعنی حالت، والفعل یعنی کام۔ کما تقول جئت لامر کذا، خوب فلاں روداد کی وجہ سے آیا، او شغلنی امر یعنی ای حالت، ایک خاص حالت تھی میری، او اتا فلان بامر عجیب یعنی فلان عجیب کام کر دیا۔ ولا يبعد ان تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الامر ما خلا الطلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها، کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ ان تکون المعانی، وہ معانی کہ جن معانی میں کلمہ امر کو استعمال کیا جاتا ہے طلب کے علاوہ جن معانی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ولا يبعد ان تکون المعانی ترجع الى معنى واحد، ایک ہی معنی کی طرف پلٹتے ہوں، کہ جامع بینہا، جو معنی ان تمام کے درمیان جامع کی حیثیت رکھتی ہو۔ وَهُوَ مَفْهُومُ الشَّيْءِ، وہ کیا ہے؟ مفہوم شیء ہے، درست؟ پس طلب کے علاوہ باقی جتنے بھی معانی ہیں ان کے لیے ایک قدر جامع ہے۔ فَيَكُونُ لَفْظُ الْأَمْرِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ فقط، پس یہ مشترک لفظ یہ دو معنیوں کے درمیان، طلب اور شیء۔ مرحوم آخون صاحب کفایہ بھی اسی نظر کو مانتے ہیں۔ محقق عراقی آغا ضیاء عراقی کے نہایت الافکار ان کے دروس کی تقریرات ہیں، وہ بھی اسی مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، طلب اور شیء کی تھوڑی سی وضاحت۔ والمراد من الطلب اظہار الارادت والرغبہ، طلب سے مراد یہ ہے کہ اپنے ارادے، اپنی رغبت، چاہت اور میل کا اظہار کرنا۔ اچھا، اظہار بالقول، وہ اظہار قول کے ذریعے سے ہو، او الکتابت او الاشارت او نحو ذلک الامور، یا ان کی طرح جو دوسرے امور ہیں، مثلا الہام وغیرہ۔ مما یصح اظہار الارادت والرغبت وابرازہما بہ، ان امور میں سے کہ جن امور کے ذریعے سے ارادہ، رغبت اور ان دونوں کا اظہار اور ابراز اس شے کے ذریعے سے ہو سکتا ہو، درست؟ فمجرد الارادت والرغبہ من دون اظہارها بمظہر لا یسمى طلبا، خالی ارادہ ہو، رغبت ہو، لیکن اس کو کسی بھی مظہر کے ذریعے سے اظہار نہ کرے تو اسے طلب نہیں کہیں گے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ طَلَبٍ يُسَمَّى أَمْرًا، اور دوسرا نقطہ آگا، ہر طلب کو بھی امر نہیں کہتے، بل بشرط مخصوص، کہ انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے، وہی اعتبار علو، طلب العالی من الدانی، سیأتی ذکرہ فی المسئلۃ الثانیہ، دوسرے مسئلے میں عنقریب ہم اس کو ذکر کریں گے۔ فتفسیر الامر بالطلب، لہذا فقط آپ آئیں اور امر کی تعریف اور تفسیر طلب کے ساتھ کریں، یہ من باب تعریف الشیء بالاعم، کیونکہ طلب الدانی من العالی بھی ہو سکتا ہے، طلب المساوی من المساوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے امر تھوڑی کہتے ہیں۔ مطلق طلب امر کی نسبت سے ایسے ہے جیسے حیوان انسان کی نسبت سے، آپ انسان کی تعریف حیوان سے کریں، خب تعریف بالاعم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر امر کی خالی تعریف آپ کس کے ذریعے سے کریں؟ طلب کے ذریعے سے، تو یہ دیکھیں ایسے ہی ہوگا جیسے انسان کی آپ نے حیوان سے تعریف کی۔ خب والمراد من الشیء من لفظ الامر ایضا لیس کل شیء علی الاطلاق، اور اگر ہم نے جو کہا کہ لفظ امر کا ایک معنی شے ہے، تو وہاں پر بھی شے سے مراد مطلق شے نہیں ہے، کیونکہ مطلق شے کے ذریعے سے تعریف کرنا امر کی، یہ بھی وہی تعریف بالعام ہو جائے گی۔ فیکون تفسیرہ بہ، یعنی مطلق شے کے ساتھ، من باب تعریف الشیء بالاعم ایضا، یہاں پر بھی وہی آ جائے گا کہ در حقیقت تعریف بالاعم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیء خاص مراد ہے۔ فإن الشیء لا یقال له امر،
آغا ایک شے کو امر نہیں کہہ سکتے الا اذا کان من الافعال والصفات، مگر یہ کہ وہ شے افعال یا صفات کے قبیل سے ہو، بس جواہر نکل گئے۔ وَلِذَا لَا يُقَالُ رَأَيْتُ أَمْرًا إِذَا رَأَيْتَ إِنسَانًا أَوْ شَجَرًا أَوْ حَائِطًا، جب آپ انسان کو دیکھیں یا پیڑ کو دیکھیں یا دیوار کو دیکھیں تو وہاں پر نہیں کہتے رأیت امرًا، کیونکہ یہ سارے امور جواہر میں شامل ہیں۔ وَلَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْفِعْلِ وَالصِّفَةِ الْمَعْنَى الْحَدَثِي أي الْمَعْنَى الْمَصْدَرِي، اور آغا ہر فعل اور ہر صفت بھی نہیں، مراد وہ فعل اور صفت نہیں ہے کہ جو معنی حدثی یعنی معنی مصدری رکھتے ہیں، غیر کی طرف اسناد ان کی طرف چھپا ہوا ہوتا ہے، نہ بل المراد منہ، بلکہ فعل اور صفت سے مراد کیا ہے؟ نفس الفعل او الصفہ بما ہوا موجود فی نفسہ، بذات خود فعل اور صفت یعنی معنی اسم مصدری کے عنوان سے، یعنی لم یلاحظ فیہ جہت الصدور من الفاعل، درست، من الفاعل کہ یعنی اس میں جہت صدور من الفاعل یا جہت ایجاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بل ایجاد کو عطف کریں صدور پر۔ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں بالمعنى الاسم المصدری، معنی اسم مصدری، عقل بما ہوا عقل، مثلا ای ما يدل علیہ اسم المصدر، اس پہ اسم مصدر دلالت کرتا ہے۔ وَلِذَا لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ، اسی اعتبار سے کیونکہ معنی اسم مصدری کو مد نظر رکھا، اس سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی۔ فَلَا يُقَالُ أَمَرَ يَأْمُرُ آمِرٌ مَأْمُورٌ، نہ اس شے والے معنی میں یہ نہیں آتے اشتقاقات۔ بالمعنى الماخوذ من الشيء، اس معنی کے اعتبار سے کہ جو شے والا معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ مشتقات نہیں ہوتے۔ وَلَوْ كَانَ مَعْنًا حَدَثِيًّا لَاشْتُقَّ مِنْهُ، بھلے اگر معنی حدثی اور مصدری ہوتی تو پھر مشتقات ہوتے اس کے۔ بخلاف الامر بمعنى الطلب، لیکن امر جب طلب کے معنی میں آئے، فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والایجاد، وہاں پر معنی حدثی مصدری جہت صدور و ایجاد کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ وَلِذَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فَيُقَالُ أَمَرَ يَأْمُرُ آمِرٌ مَأْمُورٌ، لہذا اس اعتبار سے اس سے کسی چیز کو مشتق بھی کیا جاتا ہے، ماضی مضارع امر مثلا یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ اصل مطلب کی طرف آئیں کہ بھئی یہ ان دو معنیوں کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ دلیل فرماتے وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ، یعنی الطلب والشیء، فرماتے اس مطلب پر دلیل کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے دو معنیوں کے درمیان، طلب اور شیء کے درمیان، کسی ایک معنی جامع کے لیے وضع نہیں ہوا۔ لا انہ موضوع للجامع بینہما، نہیں کہ اس کو وضع کیا گیا ایک ایسے معنی کلی کے لیے کہ جو طلب اور شیء کے درمیان جامع ہو، نہ، دلیل یہ دو امر ہیں۔ ان الامر کما تقدم بمعنی الطلب یصح الاشتقاق منہ، اگر امر جو طلب کے معنی میں ہے اس صورت میں اسے اشتقاق کرنا جائز ہے۔ ولا یصح الاشتقاق منہ بمعنی الشیء، اگر شے کے معنی میں ہو تو اس صورت میں اشتقاق کرنا درست نہیں ہے۔ والاختلاف بالاشتقاق وعدمہ، کہ ایک صورت میں اس سے اشتقاق ہو سکتا ہے دوسری صورت میں اشتقاق نہیں ہو سکتا، یہ اختلاف دلیل علی تعدد الوضع، اس بات کی دلیل ہے کہ وضع یہاں پر متعدد ہے۔ دلیل دوم، ان الامر بمعنی الطلب یجمع علی اوامر، خوب امر جو طلب کے معنی میں اس کے لیے جمع اوامر ہے، وبمعنی شیء، اور امر جو شیء کے معنی میں ہے علی امور، یعنی یجمع علی امور، امور کی صورت میں اس کا جمع آتا ہے۔ واختلاف الجمع فی المعنیین دلیل علی تعدد الوضع، آغا دونوں معنوں کا جمع کے اعتبار سے مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وضع یہاں پر متعدد ہے۔ خب مسئلہ اول تمام شد۔ مسئلہ دوم یہ ہے کہ امر کے اندر علو معتبر ہے۔ دیکھیے آقا
ہم نے اس بحث کو الحمدللہ موجز میں بھی اچھا بیان کیا تھا. عرض کیا تھا کہ جو بھی بحث یہاں پر سنیں آپ موجز میں بھی سن لیا کریں پہلے. خوب آگا طلب تین طریقوں سے ہے. یا طلب عالی من الدانی ہے، بڑے مقام والا چھوٹے سے طلب کرتا ہے. یا طلب الدانی من العالی، چھوٹے رتبے والا اوپر والے رتبے والے سے طلب کرے. یا طلب المساوی من المساوی، درجے میں دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے سے طلب کرتا ہے. تو امر یہاں پر ان تین قسموں میں سے خصوصیت سے پہلی قسم کو لیے کہتے ہیں، یعنی طلب العالی من الدانی. کیونکہ اگر طلب الدانی من العالی ہو تو اس کو امر نہیں کہیں گے، استدعا کہیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں اللہم اغفر، اغفر، آپ خدا کو امر کر رہے ہیں کیا؟ نہ، آپ خدا سے استدعا کر رہے ہیں. خوب اگر طلب المساوی من المساوی، ایک کلاس فیلو دوسرے کلاس فیلو کو کہتا ہے فلاں کام کر، خوب اسے امر کہیں گے؟ نہ. استدعا کہیں گے؟ نہ. کیا کہیں گے؟ التماس. درست آگا. پس امر وہاں پر ہے جہاں پر علو ہو. سوال آگا علو واقعی معتبر ہے یا استعلا بھی کافی ہے؟ مثلا ایک مرتبہ کیا ہے، ایک بندہ واقعاً مقام میں بلند ہے، دوسری مرتبہ واقعاً مقام میں بلند نہیں ہے، اداکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، درجہ نیچے والا ہے، بے حیائی کر کے بڑے والے کو کہتا ہے فلاں کام کر، مثلا ایسے استعلا. تو کیا علو کون سا معتبر ہے، علو واقعی یا نہ دکھاوے والا علو؟ استعلا بھی چلے گا. کہتے ہیں کہ علو واقعی معتبر ہے، واقعاً بڑے درجے والا نچلے سے پوچھے، نچلے سے کوئی طلب کرے. سوال اگر بڑے درجے والا استعلا نہ رکھے، مثلا درجہ تو بڑا، استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ لطفاً یہ کام کریں، خوب آیا اس کو بھی امر کہیں گے؟ آغا مظفر کہتے ہیں اس کو بھی امر کہیں گے، مشکل نہ دار ہے. پس کیا ہوا خلاصہ کلام؟ امر میں آغا طلب العالی من الدانی، دو استعلا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھائے نہ بلکہ حقیقت میں بڑا ہو. اور علو واقعی کافی ہے، دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل فرماتے ہیں، دلیل یہ ہے تبادر یہی ہے کہ جب بھی طلب عالی من الدانی ہو تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، امر سمجھ میں آتا ہے. اور امر جب کوئی کہے کہ بھئی فلاں نے فلاں کو حکم دیا تو برحال ایسے سمجھ میں آ رہا ہے حکم دینے والے کو ایک طریقے کا حق حاصل ہے اس پر، یعنی علو ہے اس پر. اسی وجہ سے اگر طلب الدانی من العالی ہو یا طلب المساوی من المساوی ہو تو وہاں پر آپ سلب بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر نہیں ہے. اور یہ مطلب آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اعتبار العلو فی معنی الامر، کہتے ہیں کہ معنی امر میں علو بلندی معتبر ہے. قد سبق ان الامر یکون بمعنی الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنی طلب مخصوص. فرماتے ہیں گزر چکا کہ امر بمعنی طلب ہے، لیکن ہر طلب نہیں، طلب مخصوص. والظاہر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالی الى الدانی، اوپر درجے والا. مثلا باپ بیٹے کو کہے، بیٹا اگر باپ کو کہے گا وہ امر نہیں ہوگا. فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُلُوُّ فِي الْآمِرِ، کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے، آمر کے اندر، اس طلب میں آمر کے اندر علو معتبر ہے. وَعَلَيْهِ، اس بنا پر لا يُسَمَّ الطَّلَب مِنَ الدَّانِ إِلَى الْآلِ أَمْرًا، اگر نچلے درجے والا بیٹا باپ کو کہے تو دیکھیں امر نہیں ہے، بل يُسَمَّ استدعاءً. وَقَذَا لَا يُسَمَّ الطَّلَب مِنَ الْمُسَاوِي إِلَى مُسَاوِيهِ فِي الْعُلُوِّ وَالْحِتَّةِ، حتہ یعنی نزول، پستی. اسی طریقے سے اگر ایک مساوی اپنے دوسرے مساوی سے طلب کرے، حالانکہ مساوی ہے کس چیز میں؟ فی العلو او الحتہ، بلندی میں اور پستی میں برابر ہے، تو لا یسمى امران، اس کو بھی امر نہیں کہیں گے.
بل یسمى التماسا، بلکہ اس کو استعمال کہیں گے. وَإِنِ اسْتَعْلَى الدَّانِي أَوِ الْمُسَاوِي وَأَظْهَرَ عُلُوَّهُ وَتَرَفُّعَهُ وَلَيْسَ هُوَ بِآلٍ حَقِيقَةً. فرماتے اگرچہ دانی یا مساوی اپنے آپ کو بڑا دکھائے، کہتے ہیں نا پھر بھی امر نہیں ہوگا. اپنا علو اور ترفع دکھائے اور حقیقت میں عالی نہ ہو تو بہرحال اس کو بھی جو ہے وہ کیا ہے، امر نہیں کہا جائے گا. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ بِحُكْمِ التَّبَادُرِ وَصِحَّةِ سَلْبِ الْأَمْرِ عَنْ طَلَبِ غَيْرِ الْعَالِي. فرماتے عَلَى أَيِّ حَالٍ، تبادر یہی ہوتا ہے جب بھی امر کی بات سنتے ہیں، یعنی طلب العالی کا تبادر ہوتا ہے. اور دوسری طرف سے اگر غیر عالی طلب کرے اس سے آپ امر کو سلب کر سکتے ہیں. خود دلائل ہیں اس نقطے کے لیے. ولا يصح اطلاق الامر على الطلب من غیر العالی الا بنحو العنایت والمجاز وان استعلا. آغا طلب غیر عالی کو آپ امر نہیں کہتے مگر مجازن، درست ہے. وان استعلا، اگرچہ اپنے آپ کو بڑائی کیوں نہ دکھائے. خوب، بحث سوم اور آخری بحث کہ آغا لفظ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہ. فرماتے ہیں یہاں پر مختلف اقوال ہے. بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ لفظ امر طلب علی الوجوب پر جو ہے وہ کہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ دلالت بھی دلالت وضعی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تقریباً حالانکہ کچھ کو چھوڑ کے. لیکن یہ ہے کہ یہ وجوب کہاں سے سمجھ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بابا اصلاً صیغہ امر کو لغوی طور پر وجوب کے لیے وضع کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ، صیغہ امر کو طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے. حالانکہ وہ طلب وجوبی بھی ہو سکتی ہے، استحبابی بھی ہو سکتی ہے. لیکن طلب کو آپ مثلا باہر والی چیزوں سے سمجھتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ نا، مشترک لفظی ہے دونوں کے درمیان، درست ہے. خب بعض نے کچھ کہا ہے. تو آغا مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ امر ہے، لفظ امر بے بخشی صیغہ امر اگر کہا تو اشتباہ کا، لفظ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے اور لفظ امر ظہور بھی وجوب میں ہی رکھتا ہے. بھلے اگر اس کے کوئی برخلاف قرینہ آ جائے جو استحباب کو بیان کرے یہ اور بات ہے، وگرنہ خود لفظ کا ظہور اسی چیز میں ہے. خوب، اگر یہ کہاں سے سمجھا آپ نے؟ موضوع اللہ کا حصہ ہے یا مستعمل فی، یعنی اطلاق سے آپ نے سمجھا ہے؟ کہاں سے سمجھا؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ اس وجوب کا منشا حکم عقل ہے. لفظ امر طلب کے لیے ہے، لیکن اس وجوب کو آپ حکم عقل سے سمجھتے ہیں. بھائی کیسے حکم عقل؟ فرماتے ہیں کہ عقل حکم کرتی ہے کہ مولا جو اپنے بندے پر حق کے مولویت رکھتا ہے اور بندہ کہ جس کے گردن پر حق کے عبودیت ہے، جب مولا کوئی بات کہے، امر کرے، طلب کرے تو اس کو بجا لانا چاہیے. یہ ہماری عقل کہتی ہے. دیکھیں مطلب آسان ہے. دلالت لفظ الامر علی الوجوب، اختلفوا فی دلالت لفظ الامر بمعنی الطلب علی الوجوب. فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ امر کی دلالت ہے بمعنی طلب علی الوجوب، بمعنی طلب بے بخشید، ایسے عبارت کو میں نے صحیح نہیں پڑھا، یوں پڑھے. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر بمعنی طلب، دلالت علی الوجوب ایسے پڑھے. یہ امر جو طلب کے معنی میں، اس کی دلالت جو وجوب پر ہے، اس میں اختلاف ہے. فقیل انہ موضوع لخصوص طلب الوجوبی، جیسے محقق خراسانی صاحب کفایہ. بعض کہتے ہیں کہ آغا اس کو خصوص طلب وجوبی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وکیل للأعم منہ ومن طلب الندبی، جیسے آغا ضیاء کہتے ہیں کہ مطلق طلب کے لیے ہے، لیکن لفظ امر مطلق جب استعمال ہو تو اسے ہم وجوب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اطلاق سے. وکیل مشترک بینہما اشتراکا لفظیا، بعض کہتے ہیں اشتراک لفظی. وکیل غیر ذالک،
والحق عندنا انہ دال علی الوجوب وظاہر فی، امر آغا وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اسی میں ظہور رکھتا ہے. فیما اذا کان مجردا وعاریا عن قرینۃ علی الاستحباب، کب وجوب پر دلالت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں جب وہ خالی ہو اس قرینے سے کہ جو قرینہ استحباب پر دلالت کرتا ہو، جب اس سے خالی ہو یعنی کوئی قرینہ نہ ہو. وَإِحْرَازُ هَذَا الظُّهُورِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ كَافٍ فِي صِحَّةِ اسْتِنبَاطِ الْوُجُوبِ مِنَ الدَّلِيلِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ كَلِمَةَ الْأَمْرِ، فرماتے ہیں اسی پیمانے پر ظہور کا احراز کفایت کرتا ہے کہ جہاں پر بھی ایک دلیل میں کلمہ امر استعمال ہو تو ہم اس سے وجوب کا استنباط کریں، ہم ان دیگے کفایت بھی کنے. ولا يحتاج الى اثبات ان منشأ هذا الظہور هل هو الوضع او شيء آخر، ہم ان کے ظہور رکھتا ہے وجوب میں ہمارے لیے کفایت رکھتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں منشا کا بھی پتا ہو کہ منشا کیا ہے، وضع ہے، اطلاق ہے، عقل ہے، نہ اس میں اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولیکن من ناحیت علمیت صرفہ یحسن ان نفہم منشأ هذا الظہور، لیکن اعلیٰ صرف علمی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتا چلے کہ منشأ ظہور کیا ہے، کہاں سے یہ وجوب میں ظاہر ہے، کہاں سے پتا چلا. فقد قیل ان معنی الوجوب مأخوذ قیدا فی الموضوع لہ، فی الموضوع لہ لفظ الامر، فرماتے ہیں لفظ الامر کے موضوع لہ میں وجوب قید ہے یعنی وضعی طریقے سے، کہ ظاہراً مرحوم آخون کی کفایہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے. وکیل مأخوذ قیدا فی المستعمل فی ان لم یکن مأخوذا فی الموضوع لہ، دوسرا قول یہ ہے کہ آغا موضوع اللہ کا جز نہیں ہے وجوب، لیکن مستعمل فی کے لیے قید ہے کیونکہ اطلاق سے آپ سمجھ رہے ہیں. والحق انہ لیس قیدا فی الموضوع لہ ولا فی المستعمل فی، موضوع اللہ کا درجہ پہلے ہے، مستعمل فی یعنی جس میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز، یہ دونوں سمجھیں. خوب حق یہ ہے کہ نہ موضوع اللہ کا جز ہے نہ مستعمل فی کا جز ہے. بل منشأ هذا الظہور من جہت حکم العقل، حکم عقل کے اعتبار سے. کیوں؟ حکم عقل کیا ہے؟ بے وجوب طاعت الامر، عقل کہتی ہے کہ امر کرنے والے کی اطاعت کرو کیونکہ وہ عالی ہے تم سے. فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بأس المولا والانزجار عن زجرہ، عقل مستقل ہے یعنی واقعاً استقلالاً اس حکم کو سمجھتی ہے کہ جب بھی مولا کسی چیز پر ابھارے یا اکسائے تو ہمیں ابھرنا چاہیے، یعنی وہ کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز سے انزجار کرے روکے تو ہمیں رکنا چاہیے. کیوں؟ قضاء لحق المولویت والعبودیہ، حالا مولویت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے، کہتے ہیں نا بندہ کی تو نخرہ کی، ایسے ہی ہے. فبمجرد بأس المولا یجد العقل انہ لا بد للعبد من الطاعہ، ہمین کے مولا نے کہا کہ یہ کام کرو تو عقل کہتی ہے کہ ضروری ہے بندے کے لیے اطاعت کرنا، والانبعاث اور اس کو حرکت کرنی چاہیے. ما لم یرخص فی ترک ہی، جب تک کہ اس کے ترک کی خود اجازت نہ دے. ویأذن یرخص پر عطف ہے یعنی ما لم یأذن فی مخالفت ہی، جب تک اس کے مخالفت کی خود اجازت نہ دے تب تک آپ کریں، ضروری ہے. فلیس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالی، مدلول اس کا طلب من العالی ہے فقط. ولیکن العقل هو الذی یلزم العبد بالانبعاث، لیکن عقل کہتی ہے کہ بندے کو یہ کام کرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے. ویوجب علیہ الطاعۃ لامر المولا، عقل کہتی ہے کہ بندے کو امر مولا کی اطاعت کرنی چاہیے. ما لم یصرح المولا بالترخیص وما لم یأذن، یأذن یصرح پر عطف بالترک، جب تک کہ مولا خود صراحت نہ کرے اجازت کی کہ بابا تیری مرضی کر نہ کر، جب تک مولا خود نہ اذن دے کہ بھئی تو ترک کر سکتا ہے. وعلیہ فلا یکون استعمالہ فی موارد الندب مغایرا لاستعمالہ فی موارد الوجوب، لہذا صیغہ امر جیسے موارد استحباب میں استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے موارد وجوب میں بھی استعمال ہوتا ہے.
معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مثلا اس سیگا کہہ رہا ہوں لفظ امر کا استعمال وجوب والے مورد میں حقیقت ہے اور استحباب والے مورد میں مجاز ہے. نہ 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 نہ، دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَوَارِدِ النَّدْبِ مُغَايِرًا لِاسْتِعْمَالِهِ فِي مَوَارِدِ الْوُجُوبِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ اللَّفْظ. جس معنی میں لفظ کو استعمال کیا گیا معنی وہی ہے، طلب من العالی ہے. فَلَيْسَ هُوَ مَوْضُوعًا لِلْوُجُوبِ، اس کو وجوب کے لیے بھی وضع نہیں کیا گیا. بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، وجوب اور ندب کے جامع کے لیے بھی وضع نہیں کیا گیا، کیونکہ لأن الوجوب والندب لیسا من التقسیمات اللاحقۃ للمعنى المستعمل فیہ. اب ایسے نہیں ہے کہ وجوب اور ندب ان تقسیمات لاحقہ میں سے ہو جو معنی مستعمل فی کے لیے حاصل ہوتی ہیں، کہ انشاءاللہ آگے یہ بحث آئے گی تقسیمات کے بارے میں. ایسے نہیں ہے کہ پہلے وہ امر اپنے معنی میں استعمال ہوا ایک جامع معنی میں، بعد میں آپ نے اس کو تقسیم کیا وجوب اور استحباب کی طرف. نہ، ایسے نہیں ہے. بل من التقسیمات اللاحقۃ للامر بعد استعمالہ فی معناہ الموضوع لہ، بلکہ یہ ان تقسیمات میں سے کہ جو امر کو لاحق ہوتی ہیں جب ہم اس کو استعمال کرتے اپنے معنی موضوع لہو میں. اس کی وضاحت تقسیمات کے بعد میں تقسیمات اولیہ اور ثانویہ میں آئے گی. اگر آج کیونکہ بحث بالکل آسان تھا لہذا ہم نے بھی زیادہ پڑھا. جہاں پر آسان ہوگا ادھر سرعت سے پڑھیں گے، جہاں پر تھوڑا مشکل ہوگا رک رک کے چلیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.